بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ انسان کی فطرت میں ہمیشہ سے جستجو رہی ہے کہ وہ زمین پر اپنی حکومت قائم کرے، خزانوں کا مالک ہو اور دنیا کی آسائشوں سے لطف اندوز ہو، لیکن جب یہی خواہش غرور، تکبر اور خدائی دعوے میں بدل جائے تو انجام ہمیشہ عبرتناک ہوتا ہے۔ یہی حال شداد کا تھا، جس نے نہ صرف دنیاوی خزانوں کو جمع کیا بلکہ ان خزانوں کے بل بوتے پر زمین پر ایسی جنت بنانے کا دعویٰ کیا جو خدا کی جنت سے بہتر ہو۔ یہ قصہ ہمیں بتاتا ہے کہ دولت، طاقت اور بادشاہت سب فانی ہیں اور ہمیشہ باقی رہنے والی صرف اللہ کی بادشاہت ہے۔ شداد بن عاد قوم عاد کا ایک عظیم بادشاہ تھا۔ اس کا تعلق قوم عاد سے تھا جو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد زمین پر آباد ہوئی۔ یہ قوم سرزمین عرب، خاص طور پر احقاف کے علاقے میں رہتی تھی۔ قوم عاد قدیم دنیا کی ایک طاقتور اور جسمانی طور پر مضبوط ترین قوم مانی جاتی تھی۔ شداد ایک ذہین، باہمت اور دنیاوی لحاظ سے کامیاب انسان تھا۔ اس کی پیدائش ایک ایسے دور میں ہوئی جب قوم عاد دنیاوی ترقی میں عروج پر تھی۔ شداد کے والد کا نام عاد تھا جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے تھا۔ شداد کو بچپن ہی سے دولت اور حکمرانی کی تربیت دی گئی۔ اس کے والد نے اسے نہ صرف فوجی فنون سکھائے بلکہ سلطنت کو چلانے کا طریقہ بھی سکھایا۔ شداد کی ذہانت اور قوت ارادی کی بدولت وہ جلد ہی اپنے قبیلے کا سردار بن گیا۔ جب شداد اپنی جوانی کو پہنچا تو اس نے قوم عاد کو ایک طاقتور سلطنت میں بدل دیا۔ اس نے کئی چھوٹی قوموں کو شکست دے کر اپنی سلطنت میں شامل کیا۔ اس کی فوجوں کی طاقت، اس کے خزانوں کی فراوانی اور اس کے حکمرانی کے دھاک دور دور تک پھیل گئی۔ شداد نے زمین پر اپنی بادشاہی قائم کرنے کے بعد خود کو دنیا کا سب سے طاقتور انسان سمجھنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے تمام مخالفین کو کچل ڈالا اور اپنی رعایا پر سختی سے حکومت کی۔ اس نے اللہ کے پیغمبروں کی بات ماننے سے انکار کیا اور خدا کی وحدانیت کا انکار کیا۔ ایک دن شداد نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات سنی جو اس کی قوم کی طرف اللہ کے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے اللہ کی طرف بلایا اور فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے؟ لیکن شداد نے جواب دیا، اے ہود، کیا تو ہمیں ایسے معبود کی عبادت کرنے کو کہتا ہے جسے ہم نے کبھی دیکھا نہیں؟ ہم خود زمین کے مالک ہیں، ہمارے پاس خزانے، سونا چاندی اور لشکر ہیں، ہم خود اپنی قسمت کے مالک ہیں۔ اگر تیرے معبود میں کچھ طاقت ہوتی تو ہمیں یوں حکمرانی نہ دیتا۔ یہیں سے شداد کا تکبر اپنے عروج پر پہنچا۔ اس نے نہ صرف اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا بلکہ خود خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ شداد نے حضرت ہود علیہ السلام کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، تم جنت کی بات کرتے ہو، میں زمین پر ایسی جنت بناؤں گا جو تمہارے خدا کی جنت سے بھی بہتر ہو۔ شداد نے اپنے وزیروں، معماروں اور انجینئروں کو حکم دیا کہ وہ زمین پر ایک ایسی جنت بنائیں جس میں سونے چاندی کے محل ہوں، دریا بہتے ہوں، پھولوں کے باغات ہوں، نایاب موتیوں سے درختوں کی شاخیں آراستہ ہوں اور اس میں ایسی نعمتیں ہوں جو کسی نے پہلے نہ دیکھی ہوں۔ اس منصوبے کی تکمیل کے لیے شداد نے دنیا کے ہر کونے سے کاریگر، معمار، سنگ تراش، باغبان اور درزی بلوائے۔ اس نے یمن اور ہندوستان سے خوشبوئیں، مصر سے سونا اور شام سے قیمتی پتھر منگوائے۔ سینکڑوں سال اس جنت کی تعمیر میں لگے۔ شداد کی جنت میں سونے کے ستونوں پر کھڑے محل تھے، چاندی کی اینٹوں سے بنی دیواریں تھیں، موتیوں سے بھرے تالاب اور نہریں تھیں، زعفران سے فرش بچھائے گئے، مشک و عنبر کی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ یہ جنت زمین پر ایسا عجوبہ بن گئی کہ دور دور کے لوگ اس کی مثال دینے لگے۔ جب شداد نے اپنی جنت کی تعمیر مکمل کر لی تو اس نے اعلان کیا کہ وہ اس میں داخل ہوگا۔ اس نے اپنی فوجوں کو ساتھ لیا اور ایک عظیم الشان جلوس کے ساتھ اپنی جنت کی طرف روانہ ہوا۔ جیسے ہی اس نے اپنی جنت کے دروازے پر قدم رکھا اور آنکھ اٹھا کر اسے دیکھنے کی کوشش کی، اللہ کا حکم نازل ہوا۔ شداد اور اس کی پوری قوم پر آسمان سے ایسے ہولناک عذاب نازل ہوا کہ پلک جھپکنے میں وہ سب ختم ہو گئے۔ شداد نے اپنی جنت میں داخل ہو سکا، نہ اس کی آسائشیں دیکھ سکا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تم سے پہلے قوم عاد کو کیسا کیا؟ کہا جاتا ہے کہ شداد کی جنت آج بھی کسی صحرا میں دفن ہے، لیکن اللہ نے اسے دنیا کی آنکھوں سے اوجھل کر دیا۔ وہ جنت جو اس نے تکبر اور خدائی کے ذم میں بنائی تھی خود اس کے لیے عذاب بن گئی۔ وہ جنت جس کا داخلہ اس کا خواب تھا اس کی موت کا سبب بنی۔
شداد کا واقعہ صرف ایک تاریخی قصہ نہیں بلکہ عبرت کا نشان ہے۔ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ کتنی بھی دنیا حاصل کر لے انجام تباہی ہے۔ غرور اور تکبر اللہ کو سخت ناپسند ہیں۔ دنیاوی جنت اصل جنت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ کی نافرمانی کے نتیجے میں پوری قوم تباہ ہو سکتی ہے۔ شداد اور اس کی قوم کا ذکر قرآن مجید میں کئی بار آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو مثال بنا کر ذکر کیا تاکہ بعد میں آنے والی اقوام عبرت حاصل کریں۔ اور عاد کو ہم نے ہلاک کیا، پھر کیا تم دیکھتے ہو ان میں سے کسی کو بھی یا ان کی کوئی سرگوشی بھی سنائی دیتی ہے؟ شداد کی داستان ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان اگر غرور میں آ کر خدائی کا دعویٰ کرے تو اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ چاہے اس کے پاس کتنی ہی دولت ہو، کتنی ہی طاقت ہو، سب ختم ہو جاتا ہے۔ اصل نجات اللہ کی اطاعت، عاجزی اور ایمان میں ہے۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں شداد کی طرح غرور، تکبر اور دنیا کی چمک دمک میں گم ہو کر تیری نافرمانی سے محفوظ فرما۔ ہمیں ایسی دنیا نہ دے جو ہمیں تیرے ذکر سے غافل کر دے۔ یا رب العالمین ہمیں وہ عقل، بصیرت اور عاجزی عطا فرما جو تیرے نیک بندوں کا وصف ہے۔ ہمیں دنیا میں وہی عطا فرما جو ہمارے لیے بہتر ہو، اور آخرت کی ابدی جنت کو ہمارا نصیب فرما۔ یا رب العالمین ہمیں اس انجام سے بچا لے جو شداد اور اس کی قوم کا ہوا، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تیرے محبوب بندے اور جنت الفردوس کے وارث ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔